سلیم افضل یا افضال صاحب کا سوال ہے کہ السلام علیکم، حضرت موسیٰ کا حضرت خضر کے ساتھ واقعہ میں ٹائم فریم کیا ہے؟ آئی مین ایٹ وٹ اسٹیج ہی لیفٹ ہز ٹرائب اینڈ لیفٹ فار دس جرنی. ہز ٹریول واز فار سوڈان ویئر بوتھ نائل ریور جوائن آر ٹوورڈز فرات دجلہ ریور. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ٹائم فریم متعین کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ نبوت کے بعد فرعون کے پاس آنے سے پہلے کا واقعہ ہے، فرعون کے ملنے کے بعد اور خروج سے پہلے کا واقعہ جب وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے ہیں، یا خروج کے بعد کا واقعہ. متعین کرنا بڑا مشکل ہے. قرآن مجید نے کوئی اشارہ نہیں دیا. اگر استاد گرامی کی بات مان لی جائے کہ وہ ایک رویا ہے تو پھر ٹائم فریم کوئی بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن نے جس طرح سے بیان کیا ہے اس میں واقعی کی طرف ذہن زیادہ جاتا ہے، تو اس لیے اس کا فیصلہ بھی کل قیامت والے دن ہوگا. البتہ یہ لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو جو قرآن مجید نے ایک اشارہ کیا ہے غالباً سورہ انبیاء میں یا سورہ طٰہٰ میں، کہ میں نے تمہیں اپنے لیے تیار کیا ہے، اس میں لگتا ہے کہ یہ تیاری کے مراحل کا کچھ چیز ہے. میں ایک بس قیاس سا کر رہا ہوں کہ جب آپ کو تیاری کروائی جا رہی ہے اسی دوران میں یہ ہوا ہے، تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ نبوت ملنے کا جو معاملہ ہے وہ اس کے آس پاس کا کوئی زمانہ ہوگا. اب یہ کہ وہ اس سفر میں مجمع البحرین کہاں پہ ہے، مولانا مودودی صاحب کی اور استاد گرامی دونوں کی رائے یہ ہے کہ وہ سوڈان وہیں گئے جہاں پر دونوں دریا ملتے ہیں. مجمع البحرین 2-3 مقامات پہ ہے. بحرین خود جو آج کل بھی بحرین ہے اس کو بھی کہا جا سکتا ہے. اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ جو فرعون سے پہلے جو حضرت موسیٰ والا فرعون ہے، اس سے پہلے جو کسی بادشاہ کے زمانے میں دارا کے حملے سے پہلے، جو ایرانی بادشاہ تھا اس کے حملے سے پہلے جو مصر ہے اس کے مغرب والے حصے میں سمندر ہے اور پھر سعودی عرب والے حصے میں سمندر ہے. تو مصر کے اس سمندر کو اس سمندر سے ملانے کے لیے ایک چور راستہ نکالا گیا تھا. وہ چور راستہ یہ تھا کہ دریائے نیل، سمندر سے دریائے نیل میں آتے اور دریائے نیل میں کشتیاں چلاتے چلاتے اس سمندر میں آتے. تو دریائے نیل سے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آ رہا ہے آپ کا سمندر ہے اوپر، اس کاغذ کو سمجھ لیجئے کہ یہ مصر ہے، ادھر ایک سمندر ہے اور ایک ادھر سمندر ہے. تو آپ نے دریائے نیل یہاں سے نکالا اور دریائے نیل اس طرح آ رہا ہے، ادھر کو آ رہا ہے سوڈان کی طرف. تو آپ نے اس طرح سے ایک لائن کھینچ کے یہاں سمندر میں ڈال دیا، جہاں نہر سویز نے اب جوڑا ہوا ہے دونوں سمندروں کو، وہاں پہ ڈال دیا. اب یہ مجمع البحرین کیا ہے؟ یہ دریا، یہ سمندر اور یہ سمندر. تو اگر اس طرح سے دیکھیں تو مجمع البحرین یہاں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق، کہ یہ جو نہر دریائے نیل سے نکال کر اس سمندر میں ڈالی گئی ہے وہ مجمع البحرین ہے، کہ وہ اس سمندر کو اور اس سمندر کو ملاتی ہے. یہاں ایک تکون سی ہے مصر کے ساتھ، میرے اس جگہ کو تکون سمجھیے، مصر کے ساتھ اس طرح سے ایک تکون بنتی ہے. اس تکون کے میرے اس انگوٹھے اور کاغذ کے درمیان جو جگہ ہے یہ وہ دوسرا سمندر ہے، اور یہاں بیچ میں مٹی ہے تو وہ ملے ہوئے نہیں ہیں. ایک یہ رائے ہے عبداللہ ابن عباس کی. تو مجمع البحرین یہ بھی ہے. یہ جو تکون ہے مصر کے ساتھ ملی ہوئی، یہ تکون کیسے اب میں بتاؤں. تو اس تکون کے ادھر بھی سمندر ہے، ادھر بھی سمندر ہے. تو یہ ادھر والا سمندر یہاں آ کے ملتے ہیں جہاں تکون کا نوک بنتی ہے. یہ بھی مجمع البحرین ہے، ٹھیک ہے. اور جو بحرین ہے وہ یہاں پر ہے، آج موجودہ جو ملک ہے بحرین وہ بھی یہاں پر ہے. اب یہاں پر بھی پھر ایسے کر کے سمندر بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو مجمع البحرین یہ بھی ہے، مجمع البحرین یہ بھی ہے، مجمع البحرین عبداللہ ابن عباس والا بھی ہے، اور مجمع البحرین یعنی دو پانی ملنے کی جگہ وہ جگہ بھی ہے جہاں خرطوم کے پاس مولانا مودودی نے اور استاد گرامی نے بتایا ہے، سوڈان کے پاس. تو سوڈان کی طرف حضرت موسیٰ کے جانے کا کوئی معلوم نہیں ہوتا کبھی گئے، لیکن یہ جو سفر ہیں ان کے یہ تو معروف ہے. وہ کنعان جب گئے ہیں تب بھی اسی راستے سے گئے ہیں، مدین جب گئے ہیں تو اسی راستے سے گئے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں
حضرت عبداللہ ابن عباس والی رائے ہو سکتی ہے، یہ جو تکون والی، جہاں تکون ہے وہاں پہ والی بات ہو سکتی ہے، اور جہاں پہ بحرین ہے وہ والی بات بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں پہ، تینوں جگہ پہ دونوں پانی ملتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ سوڈان گئے تھے مجھے بعید از قیاس لگتا ہے، لیکن بہرحال دو بڑے بزرگوں کی رائے ہے تو میں بس اتنی بات کہہ کے خاموشی اختیار کر لیتا ہوں۔ لیکن سچی بات ہے کہ کسی کے پاس بھی کوئی شواہد موجود نہیں ہے، اندازے ہیں، قیاسات ہیں۔ یاسر محمود صاحب کا سوال ہے کہ نفلی روزہ بغیر سحری کے ہو سکتا ہے؟ فرض روزے کی قضا کے لیے سحری ضروری ہے یا بغیر سحری کے رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، اصل میں بہتر ہے کہ آپ سحری کے بغیر نہ رکھیں۔ نفلی روزہ جو ہے، رمضان کے جو روزے ہیں وہ تو نہیں اٹھے تو آپ کو رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ فرض ہے، لیکن نفلی روزے میں پسندیدہ یہی ہوگا کہ آپ سحری رکھیں۔ لیکن مثال کے طور پر نظر مانی ہوئی ہے کہ میں اس جمعے کو روزہ رکھنا ہے، آپ نہیں اٹھ سکے تو اب آپ کو سحری کے بغیر روزہ رکھنا پڑے گا تاکہ آپ کی نظر پوری ہو جائے۔ فرض روزے کی قضا کے لیے سحری ضروری ہے؟ قضا کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی وہ جیسے میں نے پہلے بتایا نفلی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن پسندیدہ یہی ہوگا۔ تو قضا کرنی ہو یا کچھ کرنا ہو، ہاں قضا کرتے کرتے آپ رمضان سے ایک دن پہلے مثلاً آپ کا آ گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی پچھلے سال کے قضا ہو جائیں تو میں آج رکھ لوں تو بہتر ہے، تو پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ سحری کر کے ہی رکھیں۔ سحری کے بارے میں آج کل ویسے بھی ایک عجیب و غریب فضا پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ رات کو جاگتے رہتے ہیں، 1-2 بجے سحری کھائی اور سو گئے۔ یہ کوئی سحری نہیں ہے۔ سحری بہتر ہے کہ سحری کے ٹائم پر ہی کھائی جائے، روزہ رکھنے سے تھوڑی دیر پہلے۔ اور 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے یہ خدا کی شریعت جو ہے اس کے ایک حصے کا ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ بے پرواہی اختیار کرنا ہے کہ روزہ جب شروع ہوتا ہے وہیں سے شروع ہوتا ہے، جب ختم ہوتا ہے وہیں سے ختم ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو بڑی ترغیب دی ہے کہ سحری کھانی چاہیے۔ ہاں نہیں اٹھ سکے وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس میں پھر ہم 8 پیر کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ مسز عدنان صاحبہ کا سوال ہے کہ 50,000 سال کے دن سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں 1,000 سال کا بھی ذکر ہے اور 50,000 سال کا بھی۔ یہ جو بات ہے یہ یوں سمجھیے کہ دن جو ہے اللہ تعالیٰ کا، عربی زبان میں دن جو ہے وہ صرف 24 گھنٹے والے دن کے معنی میں نہیں بولا جاتا، بلکہ کسی لمبے وقفے کے لیے بول لیا جاتا ہے، دور کے لیے بول لیا جاتا ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال قرآن مجید میں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر غالباً یا کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے ان کے اوپر 6-7 دن 8 راتیں آندھی چلتی رہی۔ دوسری جگہ فرمایا فی یوم نحس مستمر، ایک لمبے منحوس دن میں۔ تو وہ 6-8 راتیں اور یہ ایک دن بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو لمبے منحوس دن کو 6-8 راتوں سے بیان کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی زبان میں یوم کا جو لفظ ہے وہ بمعنی دور کے بولا جاتا ہے۔ تو 50,000 سال کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسے دور میں فرشتے اور اللہ کا حکم اگر یہاں سے خود ٹریول کرنا چاہے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے تو اسے 50,000 سال لگیں گے، جو ہمارے 50,000 سال ہیں، اور اللہ کے 50 دن ہوں گے۔ وہ جو اللہ نے اپنے لیے تقویم بنائی ہے وہ 50 دن ہے، ہمارے 50,000 سال ہیں۔ تو 50,000 سال اللہ کا جو دن ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے کہ میں نے اللہ کے دن رات نہیں ہوتے یوں سمجھ لیجئے، لیکن ہمارے لیے اللہ نے نظام یوں بنایا ہوا کہ ہمارے 24 گھنٹے کے دنوں کو وہ اپنے ہاں 1,000 سال کے برابر سمجھتے ہیں۔ تو گویا 1,000 کے لیے احکام جاری ہوتے ہیں ہمارے ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو اگلے 1,000 سال کے احکام نازل ہو گئے تھے۔ تو وہ ہر 1,000 سال کے بعد خدا کا وہ دن مکمل ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے لیے دور مقرر کیا ہوا ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے، تو اس میں نئے احکام آ جاتے ہیں۔
تو 50,000 سال کا مطلب یہ ہے کہ 50,000 سال جو ہمارے ہیں اتنا ٹائم چاہیے ایک فرشتے کو زمین سے خود اڑ کر اگر اللہ کے پاس جانا ہو تو وہ جائے گا۔ تو اب اس کا اللہ نے وہاں اس لیے بتایا ہے کہ تم اپنے کاموں کو میرے کاموں کی طرح نہ سمجھو، میں جس دنیا کو چلا رہا ہوں وہ اتنی وسیع و عریض ہے کہ ایک فرشتہ یا ایک حکم اللہ کا وہ جب زمین سے خدا کے پاس پہنچے گا تو اس کو 50,000 سال لگ جاتے ہیں۔ تم جلدی نہ مچایا کرو، تم اپنے حدود میں رہو، جس طرح میں دنیا چلا رہا ہوں میں ہی چلا رہا ہوں، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ اس سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ جو ٹائم کا تصور ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، وہ ریلیٹیو ہے، وہ فکس نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ 24 گھنٹے نہیں ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے۔ اور اب جو ہمارے سولر سسٹم میں بھی چیزوں کو دیکھیے، کسی کا سال کتنے عرصے کا ہے، کسی کا کتنے عرصے کا ہے۔ خود ہماری زمین کے بارے میں جدید تحقیقات کے مطابق ایک زمانے میں اس کا دن بڑا ہوتا تھا، سال چھوٹا ہوتا تھا، دن بھی چھوٹا ہوتا تھا۔ اب بڑھ گیا تھوڑا سا کیونکہ فاصلہ سورج سے اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے یا کچھ اس طرح کا معاملہ۔ تو امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی، نہ ہوئی ہو تو دوبارہ پوچھ لیجئے گا۔ یاسر محمود صاحبی کا سوال ہے اگلا بھی، کہ پچھلا سوال میں سید عدنان صاحبہ کا تھا، ایمان پہ پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں بہت کنفیوژن ہے، آپ ڈیٹیل سے وضاحت کر دیں۔ اگر ایمان ہاں جی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے، اچھا اگر معافی چاہتا ہوں، اگر امام کے پیچھے اچھا سر امام کے پیچھے وہ ہم پہ تھا نا، میں اس کو ایمان پہ پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں بہت کنفیوژن ہے، پلیز آپ امام جو ہوتا ہے اس کی پیروی کرنا ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ جب امام اونچی آواز میں پڑھ رہا ہو تو آپ سنیے، آپ کا سننا اس کا پڑھنا برابر ہو جائے گا۔ جب امام صاحب نہ پڑھ رہے ہوں آپ پڑھ لیجئے، یہ امام مالک کا فتویٰ ہے، مجھے یہ پسند ہے، میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ سختی جو ہے یہ ایک خبر واحد کی وجہ سے شروع ہوئی کہ فاتحہ کے بغیر لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہوتی فاتحہ کے بغیر، تو اس وجہ سے لوگوں نے پھر سختی شروع کر دی۔ یہ اجتہادی معاملہ ہے، اس لیے اس میں اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی آدمی بھی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں پڑھتا۔ اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ رکعت نہیں ہوتی، آپ نے کہا نماز نہیں ہوتی، تو اس میں کوئی شبہ نہیں، ہماری نمازیں جو ہیں وہ فاتحہ والی ہیں۔ البتہ پرانے زمانے میں یہ کتابوں میں لکھا ہوا بھی پایا جاتا ہے کہ مثلا ظہر اور عصر میں فاتحہ نہیں پڑھی گئی، بس قیام کیا گیا ہے، یہ بھی بعض علماء کی رائے رہی ہے۔ تو اس میں یعنی ظہر اور عصر جو ہے وہ صرف قیام اور رکوع اور سجود کی نماز ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت امت کا رجحان یہی ہے کہ ہم ہر نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں، تو امام کے پیچھے ہوں تو جب وہ اونچی آواز میں پڑھے تو سنو، قرآن کا یہی حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو فانصتوا لہ، توجہ سے اس کو سنو، اور جب خاموش ہوں تو پڑھ لیں۔ سوال صرف اتنا ہی ہے کہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو کیا امام کی پیروی ہو رہی ہے؟ تو بہت ساری چیزوں میں پیروی نہیں ہو رہی ہوتی، جب ہم سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہوتے ہیں تو پیروی ہو رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے جب ہم سبحانہ کہہ رہے ہوں اس وقت وہ عظیم کہہ رہا ہو۔ تو جو خاموش چیزیں ہیں اس میں پیروی لازم نہیں ہے، جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں اونچی آواز میں پڑھی جا رہی ہیں ان میں پیروی لازم ہے۔ امام صاحب رکوع میں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا رہے ہیں تو ہم جائیں گے، اس سمے اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھ رہے ہیں تو ہم اٹھیں گے، یہ پیروی ہے۔ اس طرح قرآن اونچی پڑھ رہے ہیں تو ہم سنیں گے، فاتحہ اونچی پڑھ رہے ہیں تو ہم سنیں گے، تو یہ ہے حکم، اس میں اسی طرح سے کرنا چاہیے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو خوف سے، بھوک سے، مال سے، جان سے جب انسان کو آزمایا جائے گا خدا کی طرف سے، تو اس دوران میں وہ پھر خیر کا معاملہ تو دوسرے انسان کے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر میں بھوک سے خود آزمائی جا رہی ہوں
تو میں مال سے پھر دوسرے کی مدد تو کر ہی نہیں سکتی. ہاں لیکن دوسری چیزوں سے مدد کر سکتی ہیں. کسی کے پاس مال نہیں ہے, آپ اس کی مزدوری کر دیں اس کے لیے. یعنی دنیا میں تعاون کے کئی راستے ہیں. آپ پیسے نہیں ہیں مزدوری کر دیں, مزدوری کی طاقت نہیں ہے تو کسی کی رہنمائی کر دیں کہ بھئی دیکھو وہ بھوکا بیٹھا ہو, جا کے اس کی مدد کرو, تمہارے پاس پیسے ہیں. تو مدد تو کئی پہلوؤں سے ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ ہم پیسے ہی سے کریں, ضروری نہیں کہ ہم کھانا کھلا کر ہی کریں. کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کھانا بھیج دو, وہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے, کل سے مجھے پتہ ہے ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے. تو مدد کے اصل میں ہمارے معاشرے میں وہ اقدار اب ختم ہوتی جا رہی ہیں جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی. پرانے زمانے میں ہم ایک برادری کی طرح رہتے تھے اور عام طور سے برادریاں اکٹھی رہتی ہوتی تھی. تو اس میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ کوئی بھائی غریب ہوتا ہی نہیں تھا. جو پورے بھائیوں کی حالت ہے وہی سب کی ہے. غریب ہیں تو سارے غریب ہیں, امیر ہیں تو سارے ہی امیر ہیں. یہ نہیں ہوتا تھا کہ 7 بھائی ہیں تو ایک بیچارہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے اور ایک عیاشی کر رہا ہے. جو کمائی ایک ہی جگہ آ رہی ہے, ایک ہی جگہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. اسی طرح ہر کسی کو ہر کسی کے بارے میں معلوم ہے کہ آج ان کے گھر میں کھانا نہیں پکا. اور میری والدہ بتایا کرتی تھی کہ ہمارے گاؤں میں مہمان آ جائے گاؤں کے باہر سے تو شام کو کیا ہوتا تھا کہ سارے ایک ایک گلاس دودھ لے کے آ جائے. آپ کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں, کسی کے ہاں کوئی سبزی ہے, کوئی دال ہے, وہ دے گیا ہے, کوئی گھی دے گیا ہے, کوئی اس طرح کی چیز. تو جتنے دن مہمان رہتا تھا وہ گھر والوں کے لیے اس میں دوسرے لوگ مدد کر رہے ہوتے تھے. مہمان ان کا آیا ہوا ہے, سارے گاؤں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. کوئی دودھ دے کے جا رہا ہے, کسی کے گھر میں سبزی ہے, کوئی دال ہے, کوئی گوشت ہے, کوئی مرغی ہے, پکڑا گیا. یہ گاؤں میں ایسا ہوتا تھا. اب یہ ختم ہو گیا. اب ہم اکیلے اکیلے ہو گئے. دور جدید نے جو ستم ڈھائے ہیں اس میں ایک ستم یہ ہے کہ ہم بیگانے ہو گئے اپنے بھائیوں سے. اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک بھائی کے گھر میں بھوک ہے تو بھوکا ہو, ہمیں کیا پتہ. میں تو نہ اس کے پاس رہ رہا ہوں, نہ مجھے اس کی خبر ہے, نہ اس کو ضرورت ہے کہ مجھ سے مدد لے لیں, اور میرے پاس آئے گا تو میں کہوں گا کہ تمہاری مدد ہی کرتے رہے ہیں. وہ چیزیں ختم ہو گئی تو وہ دوبارہ بحال ہو. میں نہیں کہتا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بحال ہو, اس میں خود اور بہت ساری خرابیاں ہیں, لیکن بہرحال یہ خبر گیری ایک دوسرے کی یہ تو ہونی چاہیے. سر ایک چیز اور اس سے ریلیٹ ہی جاننا چاہ رہی تھی, وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وسعت جو رزق میں چاہتا ہے, برکت اور وسعت, تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی رکھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. اسی کو بیان کیا گیا. تو یہ برکت اور جو وسعت ہے اس کو کس مفہوم میں سمجھتے ہیں آپ؟ پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نیکی کے عمل کا دنیوی فائدہ نہیں بتایا. اس طرح کی جتنی روایات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہیں. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ برکت کا مطلب کیا ہے. برکت کے 2-3 مطلب ہیں, دونوں میں تینوں بیان کر دیتا ہوں. ایک برکت کا مطلب یہ ہے کہ چیز کم ہو تو کفایت کر جائے, ایک برکت کا مطلب یہ ہے. دوسرے برکت کا مطلب ہے کہ چیز کم ہو اور وہ بڑھ جائے, اس میں اضافہ ہو جائے. اور تیسرا برکت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ باعث عزت ہو گئی, باعث ثواب ہو گئی. برکت کا مطلب یہ تینوں معنی میں برکت کا لفظ بولا جاتا ہے. اور دوسرا کیا تھا؟ وسعت. وسعت کا مطلب تو بڑھنا ہی ہے. تو وسعت کا مطلب ہے کہ پیسہ 10 روپے ہیں تو 100 روپے ہو جائیں گے, 1000 ہیں تو لاکھ ہو جائیں گے. اس طرح سے یہ وسعت ہے, اور چیزیں زیادہ ہو جائیں گی جو آپ کے پاس. یاسر محمود صاحب کا سوال ہے جی کہ ایک حدیث ہے کہ دیوس آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا. پلیز وضاحت کر دیں کہ یہ کون سا آدمی ہوتا ہے. دیوس آدمی وہ ہے کہ جو اپنی گھر کی خواتین سے برا کام کرا کے پیسے کماتا ہو. آمنہ طالب صاحبہ کا سوال ہے جی کہ اسماء الحسنہ سے متعلق وظائف کی حقیقت کیا ہے. یعنی اللہ کو جس صفت سے پکارا جائے کیا وہ اسی سے ہیلپ کرتے ہیں.
دیکھیے، میں پہلی بات تو وظیفوں ہی سے متعلق عرض کروں گا کہ وظیفے کوئی حقیقت نہیں رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی وظیفہ بتایا، نہ کبھی خود استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی پوری زندگی اس پر گواہ ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بدر میں جانے کی بجائے آپ کہتے ہیں کہ میں وظیفہ پڑھتا ہوں سارے کافر مارے جائیں؟ اللہ ساتھ ہے، جبرائیل ساتھ ہیں، میکائیل ساتھ ہیں، وہ تو کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہے۔ وظیفہ پڑھتے سارے کافر بھسم ہو جاتے، ابو جہل گھر میں بیٹھا بیٹھا مارا جاتا۔ کیوں نہیں وظیفے پڑھے آپ نے؟ تو پہلی یہ بات جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وظیفے نہیں دیے ہیں، یہ ہمارے پیروں فقیروں کی ایجاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز سکھائی ہے وہ دعا ہے، اور دعا کے لیے جو ادب سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ کام کرنے کے بعد دعا کی ہے، کام کے بغیر دعا نہیں کی۔ آپ جب بدر کے لیے نکلے ہیں تو بدر کے میدان میں صحابہ کو ساتھ لے کر کھڑے ہیں اور کہا ہے کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہے، میں لے آیا ہوں، آج مارے گئے تو تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ شادی نہ کریں اور دعا کرتے رہیں یا اللہ مجھے اولاد دے دے، نہیں پوری ہوگی، ناممکنات میں سے۔ یہ صرف سیدہ مریم ہے جن پر اللہ نے یہ فضل کیا تھا، اور کوئی نہیں۔ تو آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا، پھر دعا کیجئے۔ آپ نہ پڑھیں، کتاب کو ہاتھ نہ لگائیں اور کہیں کہ یا اللہ میں پاس ہو جاؤں، نہیں ہوگا۔ تو وظائف جتنے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، دعا کریں، اور وہ اس کا بھی آداب بتا دیے میں نے۔ دعا میں یہ اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے۔ دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بے بسی کی جگہ پہ ہے اور ایک اعمال کے اندر ہے۔ اعمال کے میں نے آداب بتا دیے، کام کریں اور دعا کریں، محنت کریں اور دعا کریں۔ ایک بے بسی کا مقام ہوتا ہے کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، اب دعا کی جا سکتی ہے۔ اب وہ دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ تو ہی رستہ کھول سکتا ہے، میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی دعائیں سکھائی ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم بھی دیتے ہیں، پورا ایک شعور دیتے ہیں، ایک دینی تصورات سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو ان وظائف کو جو وظیفہ بنا لیا گیا ہے، جو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو ان کو توجہ سے ترجمہ کر کے پڑھیں، وہ ہمارے آپ کے ذہن کو تبدیل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑے ہی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل فارغ سمجھتے ہیں کہ ادھر وظیفہ کریں گے یہ کام ہو جائے گا، ادھر یہ کریں گے وہ ہمارا کام کر دے گا۔ نتیجتاً لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کفر تک جا پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں ہے، وہ ایک بہت عالی شان ہستی ہے، سب کی دعائیں سنتے ہیں، سب کی پکار سنتے ہیں، لیکن وہ میرے آپ کی تمنائیں پوری کرنے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک دنیا، ایک پورے نظام، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بنائی ہے، اس کے مطابق چلا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کی تمنائیں، میری تمنائیں وہ پوری کرنے لگیں اور اپنے منصوبے چھوڑ دیں تو یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی دعائیں سنتے ہیں وہ اپنے منصوبوں کے تحت سنتے ہیں، ان کے مطابق ہوں تو قبول کرتے ہیں، ورنہ قبول نہیں کرتے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ جملہ بولا ہے قرآن مجید میں 2-3 مقامات پر کہ تم نے جو حرکت کی ہے، قریش مکہ کو کہہ رہے ہیں اور یہود کو، کہ تم نے جو حرکت کی ہے اگر میں نے پہلے نہ لکھ رکھا ہوتا تو تمہیں میں سزا دے دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ ان کو سزا دوں، لیکن میں نے پہلے لکھ رکھا ہے کہ سزا میں نے اس موقع پر دینی ہے، اس کے مطابق ہی دوں گا۔ تو میری آپ کی جو تمنائیں ہیں، جو آرزوئیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے کہ میں نے اس کو کون سی چیز کب دینی ہے، کون سی دینی ہی نہیں ہے، کون سی آخرت میں دینی ہے۔ تو اس کے لحاظ سے ہی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ وظیفے کر کر کے کچھ حاصل کرنے کی کوشش، یہ غلط کوشش۔ دعا کریں، کام کریں، محنت کریں۔ اسی طرح استخارہ ہم نے بنا لیا ہوا ہے، اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ اب بیٹھے بیٹھے آپ کو استخارے ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات کہی تھی کہ جس میں تمہیں فیصلہ کرنے مشکل آ رہی ہو، اس کام کو کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ اس کام کو جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کو خیر بنا دے۔ یہ مطلب تھا اس کا۔
اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آپ استخارہ کرتے ہیں، ادھر اطلاع ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی زبردست، شاباش کر لو، کچھ بھی نہیں۔ خدا ایک عظیم ہستی ہے، پوری کائنات کو وہ اپنے ایک بڑے لکھے پڑھے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چلا رہے ہیں، کھیل تھوڑا ہی ہے۔ قریش مکہ کہتے ہیں نا عذاب لے آئیں، عذاب لے آئیں، عذاب لے آئیں، وہ بھی وظیفہ ہی کر رہے تھے، عذاب لے آئیں، عذاب لے آئیں۔ اللہ نے کہا میں کیسے لے آؤں؟ جب آئے گا میں بتایا نہیں کرتا کب آنا ہے، نہیں بتایا، تو جب آنا ہوتا ہے تبھی آنا ہوتا ہے۔ تو یہ خدا کی دنیا کو خدا کی دنیا سمجھ کر رہنا چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ پاکستان کی سڑکوں پر رائٹ سائڈ پہ گاڑی نہیں چلتی، لیفٹ سائڈ پہ چلتی ہے۔ فرانس میں رائٹ سائڈ پہ چلتی ہے، تو فرانس کا بادشاہ بھی یہاں آئے گا تو اس کو بھی لیفٹ سائڈ پہ گاڑی چلانی پڑے گی، یہ لازم ہے۔ تو میں خدا کی دنیا میں رہ رہا ہوں تو میں کہوں کہ میں اپنی مرضی سے گاڑی چلاؤں گا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تو بندہ مومن وہی ہے جو خدا کی دنیا کو خدا کی دنیا سمجھ کر اس میں رہے۔ دعائیں پوری نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں ہے، ہوتی ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ دنیا اس کی دنیا ہے، اس نے چلانی ہے، میں نے آپ نے نہیں چلانی ہے کہ ہم اپنی مرضی مانگنے لگ جائیں۔ چنانچہ کئی لوگ اپنی بیماریوں سے پریشان ہو کر جملے بولتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے، میں نے اللہ کا کیا بگاڑ دیا تھا۔ اللہ نے نہیں بگاڑا، اس نے نظام یہی بنایا ہے۔ آپ کا دشمن نہیں ہے، نہ وہ کسی صاحب ثروت کا دوست ہے، اس معنی میں کہ اس کو دے رہا ہے آپ کو نہیں دے رہا، وہ سب کا ہی دوست ہے، لیکن اس کی دوستی میں آزمائش کی حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ دے کر بھی آزماتا ہے، چھین کر بھی آزماتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں انہی کو کریں، اور ان کو وظیفوں کی شکل نہ دیں بلکہ دعا کی شکل دیں۔ اور دعا جو ہے وہ آدمی کے ایمان کا اظہار ہے، خدا سے کچھ مانگنے کا طریقہ ہے۔ خدا کی حکمت پر ہوگا تو وہ دے دے گا، نہیں ہوگا تو وہ نہیں دے گا۔ یعنی اللہ کو جس صفت سے پکارا جائے اسی صفت کے حوالے سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بتایا ہے کہ رزق مانگنا ہے تو رزاق کہہ کے مانگیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صفت پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ لازماً وہ کام کر دیں گے، نہیں، ادب کا طریقہ ہے یہ، عقل کا طریقہ ہے، سمجھداری کا طریقہ ہے۔ یہ فقیروں کے اندر بھی سمجھداری ہوتی ہے، وہ آپ کے دروازے پہ آ کہتے ہیں سخی کی خیر ہو، تو اس طرح کی بات ہے کہ آپ اس صفت کو پکارتے ہیں جس صفت سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے آیا تو بڑا سخی ہے مجھے دے، تو دے دے گا، لازم نہیں ہے۔ تو ادب ہے، سلیقہ ہے، اس کو کہہ لیجئے، جو وظیفوں دعا کے اندر کرنا چاہیے۔ اور جو اللہ کے ناموں کے وظیفہ ہے اس میں ایک اور پہلو یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لفظوں کے وظیفے نہیں کیے ہیں، یعنی دعا بھی کی ہے، ذکر بھی کیا ہے، تو لفظوں کا کبھی نہیں کیا۔ پوری حدیث کا ذخیرہ خالی ہے کہ آپ نے اللہ اللہ کا ذکر کیا ہو، یا رحمان کا وظیفہ کیا ہو، نہیں۔ آپ نے جو بھی جملے بولے ہیں یا وہ جملے ہیں یا وہ دعائیں ہیں، جیسے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے شرک سے، اللہ پاک ہے خطاؤں سے، تو یہ پورا جملہ ہے۔ یہ ذکر ہوتا ہے اپنی یاد دہانی کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے اور عبادت کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لفظوں کا ذکر نہیں کیا، کبھی صفات کا ذکر نہیں کیا، پورے جملے بناتے ہیں۔ تو پورے جملے جو اچھا طریقہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ یا قرآن مجید میں جو ثابت شدہ دعائیں ہیں اس کو اختیار کریں۔ آمنہ طالب صاحب بھائی کا سوال ہے کہ کیا اسلام میں برکت کا تصور موجود ہے؟ اگر برکت کا تصور موجود ہے تو نحوست کا بھی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں برکت کا تصور موجود ہے، نحوست کا موجود نہیں ہے۔ برکت کا مطلب، برکت لازماً الٹ نہیں ہے نحوست کا۔ نحوست کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیزیں منحوس ہیں، کچھ لوگ منحوس ہیں، کچھ دن منحوس ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 24 گھنٹے، 12 مہینے، ہفتے کے 7 دن برکت والے ہیں۔ بس کچھ کی برکت زیادہ ہے، کچھ کی کم ہے۔ جیسے جمعے کی برکت زیادہ ہے، رمضان کے دنوں کی برکت زیادہ ہے، عید کے دنوں کی برکت زیادہ ہے، ایام حج کی برکت زیادہ ہے۔
لیکن منحوس کوئی بھی دن نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی بھی لمحہ منحوس نہیں ہے۔ جو زوال کا وقت ہے وہ منحوس نہیں ہے، صرف اس میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے کہ وہ مشابہت ہوتی تھی مشرکین سے جو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی منحوس ٹائم ہے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ عربی زبان میں منحوس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ دن جس میں نقصان ہو گیا ہو، بس اس معنی میں آپ برکت کے الٹ کے طور پر لے سکتے ہیں کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ وہ بڑا دن منحوس تھا جس دن پاکستان ٹوٹا، ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ دن کی منحوسی نہیں تھی، ہم نے اس لیے اس کو منحوس کہا ہے کہ اس دن یہ برا واقعہ ہوا تھا۔ یہ استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ میں نے ابھی شاید ایک آیت کا حوالہ دیا تھا، فی یوم نحس مستتر، یعنی ایک منحوس لمبے دن میں ان کے اوپر آندھی چلتی رہی، تو وہاں پر اس لیے منحوس تھا کہ ان کے لیے وہ منحوس بن گیا، نہ کہ وہ حقیقت میں منحوس تھا۔ آئی احمد صاحب کا سوال ہے کہ فقیہ اور محدث میں کیا فرق ہے؟ فقیہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصول فقہ کی روشنی میں نئے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں لوگوں نے یہ تجربہ ہوا ان کو کہ وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، پاکستان ہی میں لاہور سے کراچی جا رہے ہیں، تو لاہور میں سورج ڈوب گیا ہے لیکن جہاز میں ابھی سامنے نظر آ رہا ہے کیونکہ اونچے ہوتے ہیں، تو جہاز میں نظر آ رہا ہوتا ہے، تو کیا روزہ کیسے کھولیں آپ؟ تو وہ فقیہ کے پاس جائیں گے کہ جناب بتائیے کہ روزے کا کیا کرنا ہے، میں جہاز میں بیٹھا ہوتا ہوں، ہر روز میرا آنا جانا ہے، پائلٹ ہوں میں مثلا، تو مغرب کے ٹائم پہ میں سورج دیکھ رہا ہوتا ہوں، لاہور میں جب میں روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ کھل گیا ہوتا ہے لیکن سامنے میرے سورج ہوتا ہے، میرے لیے تو سورج آدھے گھنٹے بعد ڈوبے گا، 2 گھنٹے بعد ڈوبے گا۔ تو اب اس کا جو حل بتائیں گے وہ فقیہ بتائیں گے۔ تو ہمارے ہاں 3 حل بتائے گئے کہ جس ٹائم پہ آپ نے روزہ رکھا ہے جس شہر میں، اس کے لحاظ سے آپ کھول لیں۔ لاہور میں 6 بج کے مثلا آج کل 5:45 بجے 5:50 پہ روزہ کھلے گا تو آپ 5:50 پہ کھول لیں، خواہ جہاز میں آپ کو سورج نظر آ رہا ہو۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، جس جگہ پہ آپ اڑ رہے ہیں وہاں کے ٹائم کے لحاظ سے کھولیں کیونکہ آپ اس جگہ موجود ہیں۔ تو مثال کے طور پر آپ جہاز میں بیٹھے لاہور سے اور آپ اسلام آباد کی طرف جاتے ہوئے جہلم کے اوپر ہیں، تو جس جہلم میں جب ٹائم ہوگا تب آپ کھول لیجئے۔ تو وہ تو ادھر جا رہا ہے، پتہ نہیں ٹائم ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال تیسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں، جہاں آپ جا کر اتریں گے وہاں جا کر روزہ کھولیں گے۔ تو یہ فقیہ کے 3 اجتہادات ہو گئے۔ محدث جو لوگ ہوتے ہیں وہ حدیث کی خدمت کا کام کرتے ہیں، اس کو جمع کرنے کا، اس میں صحیح اور ضعیف کو الگ کرنے کا، یہ کام محدثین کا ہوتا ہے، تو یہ فقیہ نہیں ہوتے۔ کچھ فقیہ محدث بھی ہوتے ہیں جیسے امام شافعی ہیں، احمد بن حنبل ہیں، کچھ الگ الگ ہوتے ہیں۔ وہاب صاحب کا سوال ہے، حضرت عیسیٰ کی واپسی کی روایات کی آپ کیا تعویل کرتے ہیں؟ میرے خیال میں حضرت عیسیٰ کی جو روایات ہیں وہ کچھ الفاظ کے رد و بدل سے کچھ خراب ہو گئی ہیں۔ کہانی اصل میں یہ ہے کہ عیسائی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے دوبارہ، یہودی یہ مانتے ہیں کہ مسیح نے آنا ہے، اور ان دونوں کی روایات ہمارے ہاں آ گئی ہیں۔ یہود کی، کیونکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا جن کا وعدہ چلا آ رہا تھا کہ آنا ہے، تو انہوں نے جب نہیں مانا تو وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، جھوٹا صحیح سچا صحیح وہ ہم نہیں جانتے، لیکن بہرحال وہ انتظار کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں دوبارہ آؤں گا، حالانکہ وہ آ گئے تیسرے دن، لیکن انہوں نے سمجھا کہ آنے کا وجہ کیا ہوئی کہ وہ کہتے تھے کہ خدا کی بادشاہی قائم ہونے والی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا۔ تو اب عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے دوبارہ آ کے وہ کام کرنا ہے جس کو خدا کی بادشاہی قائم کرنا کہتے ہیں، تو وہ اب انتظار کر رہے ہیں۔ یہ روایات چھنتے چھناتے پہنچتے پہنچاتے ہماری امت میں بھی آ گئی۔ میرے خیال میں ایک تو یہ توجہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس بات کو، یہ روایات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کہی ہوگی کہ عیسائیوں کی طرف سے، یعنی
حضرت عیسیٰ کے فالورز کی طرف سے آخری زمانے میں کچھ فتنے پیدا ہوں گے، جس میں دجال کا فتنہ ہے۔ تو ان فتنوں میں جو تصور دیا گیا وہ بیان کیا گیا، وہ بھی اور وہ روایتیں بھی اکٹھی گڑبڑ ہو گئیں۔ تو اب اس میں جو دجال کے آنے کا فتنہ ہے، اس کے لیے بھی لفظ المسیح الدجال آیا ہے۔ المسیح کا مطلب ہے مسیح، اور الدجال کا مطلب ہے فریب کار، یعنی جھوٹا فریب کار مسیح۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جو آنے والا مسیح الدجال ہے وہ ایک شخص ہوگا جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کو کچھ غلبہ حاصل ہوگا، اس کو کچھ کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو مسیحی ہیں وہ دجالیت کا روپ اختیار کر لیں گے، اور اس کی بھی کچھ علامات واضح ہو رہی ہیں کہ جو الحاد ہے اس کا مرکز حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہی ہیں، یعنی انہی کی اولادیں اب الحاد کو پیدا کر رہی ہیں۔ تو جو دجال نے کفر کا پیغام دینا ہے ساری دنیا کو، وہیں سے پھوٹ رہا ہے، تو وہ بھی ایک چیز پوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو یاجوج ماجوج کا تصور ہے وہ بھی انہی کے ساتھ جا کے جڑتا ہے۔ تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں جو میں نے عرض کر دی ہیں، کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور ہمارے پاس اس کے اوپر کام بھی بہت کرنے کا ہے۔ لمبی گفتگو 2-2.5 گھنٹے کی چاہیے ہوگی، تب جا کر ساری باتیں واضح ہو سکتی ہیں، تو میں نے مختصر طور پر موٹی موٹی باتیں کر دیں۔ یہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کے لیے بشارت ہے، تو اس کی کوئی پہچان ہے، یا ہمارے چونکہ شہید اس کا مترادف ہے، ہمارے شہید تو زیادہ تر یا ملک کے لیے مارے جاتے ہیں یا سیاست کے لیے مارے جاتے ہیں، تو کیا اس بشارت کا اطلاق ان پہ بھی ہوگا یا وہ صرف صحابہ کے لیے تھا؟ جو فی سبیل اللہ مارے جانا ہے وہ فی سبیل الوطن نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم کہتے ہیں وہ مسلمانوں کا دفاع کرتے ہوئے مارے گئے، تو اس لیے ہم فی سبیل اللہ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے مارے جائیں تو وہ ان کو زندگی ملے گی، یہ نہیں کہا کہ وہ اس اللہ کے راستے میں مارے جائیں، اس کا مطلب اور ہے۔ البتہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی یہ مسلمانوں کا دفاع کرتے ہوئے، اسلام کا دفاع کرتے ہوئے، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اس کا دفاع کرتے ہوئے مارا ہے، تو ہم اس کو فی سبیل اللہ کے مد میں لے لیتے ہیں۔ تو بس یہ ہمارا اجتہادی فیصلہ ہوتا ہے، وہ ہیں یا نہیں فی سبیل اللہ کی راہ میں، مرے ہیں کہ نہیں مرے ہیں، اور وہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ ہم ان افراد کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن صحابہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرمایا تھا کہ تم سفر میں مر جاؤ تب، یعنی اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہو، تمہارا میرے ساتھ دے رہے ہو، تو تم طاعون سے مر جاؤ تب، تم گھیر کے مار دیے جاؤ تب، تو تم شہید ہی ہو، یعنی یہی مقام تمہیں ملے گا۔ ان کی حالت ہی اور ہے۔ ہمارے لیے بس اللہ کا فیصلہ ہی کا انتظار ہوگا، لیکن ہم عمومی طور پر کہہ لیتے ہیں کہ جی وہ بھی شہید ہو گیا، وہ بھی شہید ہو گیا، تو ٹھیک ہے، ہمیں روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے دل آزاری بھی ہوگی، لیکن بہرحال وہ قیاس سے اجتہاد ہوگا، اصل میں خدا کا فیصلہ نہیں ہے۔ رہانہ شہاب صاحب کا سوال ہے کہ درود شریف کا پڑھنا قرآن کے مطابق کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، جہاں یہ حکم آیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، تو تم بھی ان کے لیے رحمت طلب کرو، وہ مقام ہے منافقین کے حوالے سے۔ وہاں کوئی فرض کا حکم نہیں دیا گیا کہ فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تھے کہ جو منافقین ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے، اس لیے وہ تو یہ دعا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو پسند کرتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے بھی اپنے اس بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو تم بھی پسند کرتے ہو، تم ان کو نبی مانتے ہو، تو تم بھی یہ کرو۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا کہ وہ آدمی نہایت بخیل ہے کہ میرا نام آئے اور میرے لیے دعا نہ کرے۔ تو بس اسی حیثیت سے ہے، یہ میرے ایمان اور میری محبت کا تقاضا ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی ایسے بولتے، اللہ بخشے میری ماں، جب بھی ماں کا ذکر کرنا ساتھ اللہ بخشے لگا دیا، یا ہم مرحوم لگا دیتے ہیں کہ اللہ، مرحوم کا مطلب مرا ہوا نہیں ہوتا، اللہ نے اس پر رحمت کی مطلب ہوتا ہے، مرحوم و مغفور۔ تو لطیفہ ایک یاد آ گیا کہ ایک صحافی کا بیٹا
اپنے باپ کا تعارف کر رہا ہے، یہ میرے والد صاحب مرحوم ہیں، وہ ساتھ کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ وفات شدگان کو کہتے ہیں، لیکن بہرحال تو مرحوم کا مطلب ہے جس پر رحمت کی گئی، جس پہ اللہ کی رحمت ہو، تو مرحوم کہہ کر ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ بخشے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ بخشے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے، اللہ بخشے والدہ یہ کہا کرتی تھی. تو مرحوم کا مطلب یہ ہے، رحمت اللہ علیہ کا مطلب بھی یہ ہے، رضی اللہ عنہ کا مطلب بھی یہی ہے. تو یہ سب بزرگوں کے لیے جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں تو اپنی عقیدت، اپنی محبت کے لیے بولتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہماری عقیدت ان سب سے بڑھ کر ہے اور محبت ان سب سے بڑھ کر ہے. اس محبت میں ہم یہ جملے بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بیٹھ کے تسبیحات کی جائیں، ہرگز مطلب نہیں ہے، نہ اس کا حکم ہے. نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرض کر دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر آپ کا ایمان ہی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہے. لیکن کون بندہ مومن ہوگا کہ اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا نام آئے اور اس کے دل سے اس طرح کے الفاظ نہ نکلیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحمت کرے. نکلنے چاہیے. یہ میرے ایمان کا، ان کو نبی ماننے کا لازمی تقاضا ہے. تو یہ لازمی تقاضے کے طور پر ہے. ہم نے اس کو ذکر بنا لیا ہے اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا فضائل جوڑ دیے ہیں. اللہ کرے کہ جس نے ان فضیلتوں کے لیے کام کیا فضیلتیں حاصل ہوں، لیکن وہ سب ایسی باتیں ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میرے ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے طرف سے یہ تحفہ ہدیہ پیش کرتا رہوں جب بھی ان کا نام آئے کہ اے اللہ ان کے اوپر فضل کر، ان کے اوپر عنایت کر. یہ ہماری دعا ہے آپ کے لیے. درود اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بندہ مومن کی اپنے پیغمبر کے لیے دعا ہے کہ اللہ ان پر فضل فرما. آمنہ طالب صاحبہ کا سوال ہے کہ اگر دعا خدا اپنے پہلے سے طے کردہ حکمت پر ہی قبول کریں گے تو پھر یہ کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی کیا؟ نہیں، وہ اپنے اصول کے مطابق تقدیر بدل دیتے ہیں. اللہ کے اصول کے مطابق ہونی چاہیے. اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ نے لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ دعا کریں گی تو آپ کو گاڑی مل جائے گی، دعا نہیں کریں گے تو نہیں ملے گی. تو تقدیر کیا تھی؟ دعا نہ کرتی تقدیر یہ تھی کہ گاڑی نہیں ملنی آپ کو. دعا کر لی ہے تو تقدیر بدل گئی، گاڑی مل گئی، ویسے نہیں ملنی تھی. تو اس معنی میں تقدیر بدلتی ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا سارا سسٹم تلپٹ کر کے آپ کی بات مان لیں گے، ایسا نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.